شکریہ. ہمیشہ آپ حق سچ کا ساتھ دیتے ہیں, اس کے لیے کوشاں رہتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. میرا نام آغا طاہر. میرے ساتھ جو موجود ہیں یہ پروفیسر عارف چودھری صاحب ہیں, میرے ساتھ میڈم سعدیہ جاوید ہیں اور مدیحہ. ہم سب کے جو ٹائٹلز ہیں, ہم سب لوگ پنجاب گروپ آف کالجز کے ظاہر ہے جاب کرتے ہیں یہاں پہ. میں ایز اے ڈائریکٹر کالجز کام کر رہا ہوں. عارف چودھری صاحب بھی ڈائریکٹر کالجز لاہور کے طور پہ کام کر رہے ہیں. میڈم سعدیہ جاوید پرنسپل کیمپس 10 ہیں, اور میڈم مدیحہ جو ہیں یہ ہماری میڈیا کوآرڈینیشن کی ہیڈ ہیں. سب سے پہلی بات کہ آج ہم جس سلسلے کے لیے یہاں موجود ہیں اس میں پرٹیکولرلی پنجاب گروپ آف کالجز کا ذکر ہے, لیکن ان جنرل یہ ہم سب کا ایشو ہے, پورے شہر کا ایشو ہے. آج پنجاب گروپ آف کالجز کے بچے ہی نہیں کلاسوں سے باہر ہیں. اگر غور کیا جائے تو آج کل پرسوں جتنے دن گزرے ہیں ہم نے دیکھا کہ مختلف کالجز سے طلبہ اور طالبات اپنے تعلیمی سلسلے کو منقطع کر کے آئے. تو ہم اپنے نوجوانوں کو, ہم یہ سارے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, اس کالج کے ہوں اس کالج کے ہوں, ہم ٹیچرز ہیں, ہمارا پیغمبرانہ پیشہ ہے. ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی تعلیمی سلسلہ رک سکے, کوئی بھی کاروباری سلسلہ, کوئی بھی تعلیمی سلسلہ ہمارے ملک کو نقصان پہنچاتا ہے اگر اس میں رکاوٹ آ جائے, اگر اس میں خلل آ جائے. آج کا دور میرے سے بہت بہتر میڈیا کو, سوشل میڈیا کو, چیزوں کو آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. آپ سب ایک مثبت رائے کے ساتھ, ایک مثبت طریقے سے یہاں پہ تشریف لائیں تاکہ آپ ہماری بات سن سکیں. میرا خیال ہے بہت سارے واقعات کو, بہت ساری چیزوں کو ہم اتنا دہرانے سے بہتر ہے کہ ہم جلدی آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں. لیکن میں پھر بھی بات کا آغاز کرنے کے لیے آپ کے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جیسے ہی ہمارے نوٹس میں یہ بات آئی 12 اکتوبر کو, ہم نے اس پر فوری طور پر تحقیق شروع کر دی, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پنجاب گروپ آف کالجز کا سیٹ اپ جس میں 6 لاکھ کے قریب طلبہ اور طالبہ زیر تعلیم ہیں, تو کوئی بھی خدا نہ خاصہ حادثہ ہو سکتا ہے, کوئی غفلت ہو سکتی ہے. ہم اس چیز سے انکار کبھی بھی نہیں کرتے, لیکن ہمارا رد عمل ایسا نہیں ہے کہ غفلت کرنے والا یا کوئی بھی ایسا مجرم ملزم ہم اس کی سائڈ پر کسی وجہ سے کھڑے ہو جائیں. ہم کب تک چھپائیں گے؟ چیز تو آشکار ہونی ہے, سچائی نے تو سامنے آنا ہے, ہم نہیں چھپا سکتے. شاید آپ سب کی طرح ہم لوگ بھی وقت کے اور باتوں کے بہت پابند ہیں, کیونکہ ہم نے اپنے یوتھ کا, اپنے بچوں کا کلاسز میں سامنا کرنا ہوتا ہے. اگر 8 بجے کلاس ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے 8 بجے ہی پہنچیں. کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوتی ہیں, کتاب بھی بہت اچھی باتیں ہیں, کتابیں آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بزنس مین بھی ہیں, ملک بات پہ فخر بھی ہوتا ہے کہ ان کے ٹیچرز نے پنجاب گروپ آف کالجز میں انہیں پڑھایا, اچھی تربیت دی. اور یہ جتنے بھی آج اچھے عہدوں پہ فائز لوگ ہوں گے, یا کسی نہ کسی طرح سے پنجاب گروپ آف کالجز میں کسی نہ کسی اسکالرشپ کے تحت بھی پڑھے ہوں گے. ہماری کلاسز کے اندر کوئی ایسی تخصیص نہیں ہوتی کہ یہ بچہ فری پڑھ رہا ہے, یہ بچہ فل فیس دے کے پڑھ رہا ہے, یہ اتنی فیس. سب کے ساتھ ایک جیسا ٹریٹمنٹ جو کیا جا رہا ہوتا ہے. ہمیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ الاؤ ہی نہیں کرتا کہ ہم بوائز اینڈ گرلس کی مکسنگ کر لیں انٹرمیڈیٹ کے لیول کے اوپر. ہماری رجسٹریشن ہی تب ہوتی ہیں جب بوائز اینڈ گرلس علیحدہ ہوتے ہیں. صرف انڈر گریجویٹ لیول پر کلاسز کامن ہوتی ہیں, ادروائز بوائز اینڈ گرلس علیحدہ کیمپسز میں ہوتے ہیں. تو جیسے ہی ہمیں 12 اکتوبر کو اس بات کے بارے میں علم ہوا, ہم نے اپنی فوری تحقیق شروع کر دی. ہم نے اپنی, ظاہر ہے ہمارے CCTV کیمراز کا ایک مربوط نظام ہے, سسٹم ہے, ہم نے اس کے تحت ساری چیزوں کو چیک کیا گیا, دیکھا گیا. پولیس سے رابطہ ہوا, پولیس والے سوشل میڈیا کی کیمپین دیکھ کے خود ہم سے رابطے میں آ گئے. انہوں نے بھی ہم سے ساری کیمراز وغیرہ دیکھے, اچھی طرح سے تسلی کی, اور پھر وہ ساری کیمراز, ریکارڈنگ ایکوپمنٹ وہ اپنے ساتھ لے گئے, اور آج تک انہی کی کسٹڈی میں ہے, آج تک انہی کے پاس ہے. ہم سے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں, جی کیمراز کی ریکارڈنگ دکھائیں, کرائیں, تو ہم ایکسیس رکھیں گے تو آپ کو ضرور دکھا دیں گے. باقی پولیس کے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہیں.
دیکھیں آج کے اس ایڈوانس دور کے اندر فورینزک لیبس ہیں، آپ اچھی طرح سے تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کس چیز کو ڈیلیٹ کیا گیا، کتنا بریک آ رہا ہے، کنٹینیوٹی ہے اس کے اندر، سب چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں، سب چیزیں کلیئرٹی میں ہوتی ہیں۔ ہر ممکن کوشش کی ہم نے کہ ہم پہنچے سوشل میڈیا کی، جیسے جیسے ہمیں چیزیں پتہ لگ رہی تھی، اتنے سارے تو نام تھے گرلس کے کہ یہ والی ہے، یہ والی ہے، اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، لیکن ہمیں کچھ بھی ایسا نہیں مل سکا۔ ہم نے رابطے کیے، نیکسٹ ڈے ہم نے جو گرلز ایبسینٹ تھی ان کے گھروں میں رابطے کیے، لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں مل سکا۔ بہت سارے ویڈیوز میں آپ نے بھی چیزیں دیکھی ہوں گی کہ گرلز یا لوگ کلیم کر رہے ہیں، بچے کلیم کر رہے ہیں کہ میری کلاس فیلو تھی، میری یہ تھی، اور مجھے افسوس ہے کہ اگر اس کی کلاس فیلو تھی، اس کی دوست تھی، اس نے اس کو دیکھا تھا، تو ہمیں لے جائے، اس کے گھر لے جائے، ہمیں اس کے محلے میں لے جائے، کوئی تو ہو۔ جب وہیں پہ وہی کھڑی ہو کے کوئی یہ بیان دیتی ہے، اسٹوڈنٹ ہماری ہو، کسی اور کی، سب بچے، تمام اداروں کے بچے ہمارے بچے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھتے، ہم کوئی تخصیص نہیں کر رہے، تمام بچوں کے ایموشنز بڑے اوپر آئے، ہم لوگ بھی اتنے ہی غصے میں تھے فرسٹ ڈے جب ہمیں یہ بات پتہ لگی تھی، ہم اسے ٹالریٹ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اگر کسی نے یہ بیان دینا ہے کہ یہ بچی ہے، وہ بچی ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہوا، تو ہمیں لے جائیں، چلیں، ہم چلتے ہیں اس کے ساتھ۔ اسی دن اس کے بعد جب جیسی پولیس نے اس گارڈ کا ہمیں نام بھی شیئر کیا، بتایا کہ یہ اون نامی شخص ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ منسوخ کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ اور بھی جتنے XYZ انہوں نے ہمارے گارڈز یا آفس بوائے جو اسٹاف کو کہا، سب ہم ان کے لیے حاضر تھے، چلے گئے ان کے ساتھ۔ اون اپنی چھٹی کاٹنے کے لیے، یا اس دن وہ کیونکہ سنڈے بھی تھا تو نہیں تھا وہاں موجود، اس کو کال کی میڈم نے کی، میرا خیال تو وائس پرنسپل نے کی، تو فوراً اس نے ان کا فون بھی پک کیا، اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے چل بھی پڑا، اور پولیس نے اسے اپنی حراست میں لے لیا، ان کی اپنی تحویل میں پولیس کی، وہ اس سے بھی انٹروگیشن جو ہے وہ جاری ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا، سوشل میڈیا پہ آنے والی تمام چیزوں کے اندر اتنا تضاد ہے، اتنے کانفلکٹس ہیں اس کے اندر، اتنی باتوں کی بعض سے بات انہوں نے نکالی ہوئی ہے، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ کیا، میں نے اس طرح تھا، کوئی مناہر نام کبھی سامنے آ جاتا ہے، کبھی ایزا نام سامنے آ جاتا ہے، کبھی XYZ، جتنے بھی نام آ رہے ہیں، ہم اپنی سسٹم میں سرچ کرتے ہیں ان ناموں کو، ان سے رابطہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ تمام گرلز جو ہیں محفوظ ہیں۔ تو آج تک بھی ہم اس جستجو میں ہیں، ہمارے پاس اگر ہم اپنے الومنائی دیکھیں تو ہمارے پاس تقریباً 14 لاکھ خواتین جو ہے پڑھ چکا، اب تو خاتون بھی بن گئی ہوں گی، پڑھ کے جا چکی ہیں یہاں سے۔ ہم جتنی رسپیکٹ یہاں دیتے ہیں، ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ میں بچوں سے جب ہم ایڈریس کرتے ہیں، ہم فیملی کی طرح ایڈریس کرتے ہیں۔ ہمارے ٹیچر سے، آپ کے بھی بہت سارے جاننے والوں کا کوئی نہ کوئی پنجاب گروپ میں ہوگا، آپ پوچھیں ان سے کہ ہم کتنی رسپیکٹ سے پیش آتے ہیں، ہم کتنی عزت کرتے ہیں۔ ہوتے ہیں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں بھی جب تھوڑی سی بھی کوئی ایسی بھنک ہوتی ہے کہ یہ شخص یا اسٹاف ممبر صحیح نہیں ہے، تو ہم کبھی بھی ٹالریٹ نہیں کرتے۔ ہم جتنے بچوں کی کیئر جیسے لڑکوں کی کرتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ ہم اپنی گرل اسٹوڈنٹس کی اور فیمیل اسٹاف کی، لیڈی اسٹاف کی قدر کرتے ہیں۔ تو ہم اسی جستجو میں ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ ہم شہر کے تمام انسٹیٹیوشن کے اندر تعلیمی سرگرمیوں کو بلا تعطل جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے نوجوان بچے بچیاں سڑکوں پہ پھریں، سڑکوں پہ نعرے بازی کرتے پھریں، ان گائیڈڈ ہوں، اگریسو ہو جائیں۔ ہم ان تمام پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تنبیہ کریں کہ پڑھائی کی طرف آئیں۔ ان کا مستقبل، ہمارا مستقبل، ملک کا مستقبل انہی سے وابستہ ہے، انہی نوجوان نے آگے آنا ہے، انہوں نے آگے آ کے ملک کی قیادت سنبھال لی ہے۔ میری تمام پیرنٹس سے، چاہے وہ پنجاب گروپ آف کالجز کے بچے ہیں، چاہے وہ دیگر اداروں کے بچے ہیں، سب سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائی کی طرف لے کے آئیں۔ میرے ساتھی اس میں کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ سوالوں سے جواب کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ آپ نے کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو میڈیا پہ چل رہی ہیں ہم سے پوچھی گئی کہ ہماری جو بیسمنٹ ہے اس میں دروازے ہیں،
میڈیا نے خود چیک کیا، پولیس کی ساری انویسٹیگیشن ہوئی، ہماری پارکنگ میں کوئی دروازے نہیں ہیں۔ اس میں کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ سوالوں سے واپس اس کا شروع کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ آپ نے کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو میڈیا پہ چل رہی ہیں ہم سے پوچھی گئی کہ ہماری جو بیسمنٹ ہے اس میں دروازے ہیں۔ میڈیا نے خود چیک کیا، پولیس کی ساری انویسٹیگیشن ہوئی، ہماری پارکنگ میں کوئی دروازے نہیں ہیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ جو کالج مینجمنٹ ہے ہو سکتا ہے اس نے ویڈیوز جو ہیں وہ جو ہماری سی سی ٹی وی فوٹیج تھی اس میں سے کچھ ریکارڈنگ شاید ہم نے ڈیلیٹ کی یا کچھ ایسا۔ تو سیٹرڈے نائٹ کو، ہفتے کی رات کو جب یہ پوسٹ لگتی ہے انسٹاگرام کے پیج پہ، اسی رات کو پولیس ہم سے رابطہ کرتی ہے اور پولیس اسی رات 11 بجے 11:40 پہ ہمارے کیمپس میں آتی ہے۔ سیٹرڈے کو بھی ہمارے کیمپس وہ آتی ہے اور انہوں نے آ کے سارا ڈیٹا جو تھا ہمارے سی سی ٹی وی کیمراز کا وہ کلیکٹ کیا، دیکھا، ہماری آئی ٹی لیب کھلوائی اور ہمارے اس گارڈ کی اٹینڈنس تک چیک کی گئی کہ وہ کس دن چھٹی پر گیا، کس ٹائم چھٹی پر گیا۔ یعنی جیسے ہی یہ میڈیا پہ اس پیج پہ یہ پوسٹ وائرل ہوئی، ہم نے ہر طرح سے جو ہے انویسٹیگیشن کرنے والوں کا ساتھ دیا، بلکہ خود کہا ایک دو اسٹوڈنٹس جن کا ہمیں فوری طور پہ پتہ چلا کہ وہ یہ سٹوری لگا رہے ہیں، میں نے خود ان کے گھر کال کی، جو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ بیٹا ہمیں اس کا نام پتہ کچھ بتائیں تاکہ ہم اس بچے سے رابطہ کر سکیں۔ ہم بہت پازیٹیو تھے تو ہم یہ بات کر رہے تھے۔ ہماری بیٹیاں یہ تمام جب ہمارے کیمپسز میں ایڈمیشن لیتی ہیں، ہماری سراؤنڈنگ میں آ جاتی ہیں تو یہ ہماری بیٹیاں ہیں۔ ہم ان کی حفاظت اسی طرح سے کرتے ہیں جیسے ان کی پروٹیکشن ان کے گھر میں ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں تک ہر چیز انویسٹیگیٹ ہو چکی، ہر چیز جو ہے وہ الحمدللہ ہم حق پر ہیں، سچ پر ہیں۔ ہم نے کوئی چیز میڈیا سے ہائڈ نہیں کی، کوئی چیز پولیس سے ہائڈ نہیں کی، ہم نے تمام باتیں بڑی سچائی کے ساتھ بیان کی۔ ایسا کوئی واقعہ سرے سے جس کا وجود ہی نہیں، جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، جو ہے ہی نہیں ہے، ایک سراسر جو تھا میڈیا اسٹنٹ یا پروپیگنڈا جو تھا وہ کیا گیا۔ اور ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں، ابھی جیسے آغا صاحب نے کہا کہ ہم صرف پی جی سی کی بات نہیں کر رہے ہیں اس وقت، ہم اس وقت پورے پنجاب کے، پورے لاہور کے اسٹوڈنٹس کی یا پاکستان کے اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں۔ ہم انہیں سکھانا یہی تو چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی بے بنیاد بات کے پیچھے لگ کے اس طرح سے اپنے اداروں کو تباہ نہ کریں، اپنی ریاست کے خلاف نہ جائیں۔ ہم انہیں یہی تو سکھانا چاہتے ہیں تعلیمی اداروں میں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہ بڑی اندھا دھند جو ہے وہ تقلید کی گئی کچھ چیزوں کی، سوچے سمجھے بغیر، فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھے بغیر جو ہے وہ ایک ٹرینڈ چل پڑا اور سب لوگوں نے اسے فالو کیا۔ تھینک یو۔ اچھا میڈم، اچھا سر یہ سوال یہ ہے کہ ایک وزیر تعلیم جو ہے وہ بیان دیتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایف آئی آر نہیں ہوئی تو اس طرح کا فیکٹ فائنڈنگ جو ہے وہ چیز سامنے نہیں آئی، تو وزیر تعلیم جو ہے وہ اس طرح کا بیان دے کے کیا وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس سے استعفیٰ نہیں دے دینا چاہیے کہ اس نے یہ کیوں کہا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جو سیکیورٹی گارڈ ہے وہ اس دن چھٹی پہ گیا تھا یا اس سے پہلے وہ چھٹی پہ چلا گیا تھا؟ اور جس طرح لوگ سوال پوچھے، سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا گیا، ایک مقدمہ آج جو ہے وہ درج کیا گیا ہے ڈیفینس تھانے کے اندر، جس میں یہ کہا ہے ایف آئی آر کا متن ہے کہ یہ تمام پر پروپیگنڈا ہوا ہے، من گھڑت یہ کہانی جو ہے وہ کی گئی، اور اہمیہ احمد محمود صاحب ان کو ٹارگیٹ کیا گیا یا آپ کے کالج کو ٹارگیٹ کیا گیا، اس کے سوال اس کے دو تین پارٹس ہیں اس کوشچن کے، پہلے تو میں آئی وانٹ ٹو میک اٹ کلیئر ٹو ایوری باڈی، میڈیا ایک طاقت ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے یا مین اسٹریم میڈیا ہے، وی آر تھینکفل کہ سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ جہاں تک منسٹر صاحب کی بات ہے تو یہ جواب تو ظاہر ہے منسٹر صاحب ہی دے سکتے ہیں کہ ہیٹ آف دی مومنٹ میں انہوں نے یہ
क्राउड में वो घिरे हुए हैं, नजर आ रहा है, वीडियोस में आप लोगों ने भी देखा होगा कि उन्होंने ये स्टेटमेंट बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के किस तरह जारी करते थे। ये मेरा डोमेन नहीं है कि उन्होंने ये जारी क्यों किया है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक गार्ड का मसला है, तो ये जैसे ही पुलिस ने इसको सोशल मीडिया के जरिए इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया है, जाहिर है ये पोस्ट अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये बेशुमार लोग उसको देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, पुलिस भी उसको देख रही है। तो जैसे ही उन्होंने किया, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, जी फलां चीज हमें चाहिए, फलां गार्ड का एड्रेस चाहिए, फलां गार्ड कहाँ रहता है, इस वक्त कहाँ पे है। तो हमने प्रॉपरली उनको कहा कि जी ही इज ऑन लीव फ्रॉम दैट डे, और ये भी छुट्टी पे है तो ये वापस आ जाएगा। लेकिन उन्होंने इसको डिले नहीं किया, उन्होंने बल्कि इसको सबूत से हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो सकती कि जब तक कोई इवेंट हो ना, जब तक कोई इवेंट टेक प्लेस ना हो, जब तक एक वाकया हो ना, एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो पुलिस FIR किस पे काटेंगे। यानी एक पहले तो देखें, एक इवेंट का होना साबित होना है। हमारा व्यू पॉइंट जो है, जो आगा साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया है, अनलकीली, यानी ये चीजें 1 से 10 हो सकती हैं, 10 से 90 हो सकती हैं, लेकिन अनलकीली ये 0 से 100 तक पहुंची हुई है। यानी इसको मैं ये नहीं कहता किसका कसूर है, जाहिर है उसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं। और इंटरेस्टिंगली मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मैंने भी वो वीडियो देखी हैं, उसमें तकरीबन 8-10 लड़कियां हैं जिनके इंटरव्यूज बड़े वायरल हुए हैं, जिन्होंने कहा है कि जी मैं वहां पे थी, चीखो पुकार हुई, वहां पे स्क्रीमिंग हुई, वहां पे एम्बुलेंस आई, वहां पे ये हो गया वो हो गया, ये सारी आपने देखा। उसमें से 99% स्टूडेंट्स या 98% स्टूडेंट्स वो हैं जो उस कॉलेज की नहीं है। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, वेरी लाउड एंड क्लियर मेरा मैसेज है कि उसमें से 95, 96, 97% शायद एक अगर बच्ची ऐसी है जिसका कोई इंटरव्यू है वो उस कैंपस से बिलोंग करती है, बाकी हमारे कॉलेज की बच्चियां वो है ही नहीं। हमारे यूनिफॉर्म में हो सकती हैं, या वो किसी हमारे और इदारे कॉलेज की हमारे की हो सकती हैं, मुझे नहीं पता इसका, लेकिन दे डू नॉट बिलोंग टू दैट कैंपस पर्टिकुलरली जिसका इस इवेंट में कहा गया। तो एक ऐसा बच्चा या एक ऐसी बच्ची जो वहां से बिलोंग नहीं करती, वो किस तरह ये स्क्रीमिंग, ये एम्बुलेंस, और पुलिस को तो कोई नहीं मिली एम्बुलेंस। देखिए एम्बुलेंस आती, फिर एक देखें हमारा एक सिस्टम है, और वो सिस्टम इस तरह होता है कि हर कॉलेज में हमारे एक सेक्शन में, यानी अगर वहां पे 60 क्लासेस हैं, वहां पे हर क्लास में 3 CRs हैं, इट मींस 180 CRs है 60 क्लास में। अच्छा सर, इसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कोई प्लान किया आपके खिलाफ? देखिए ये दिस इज नॉट माय इशू। मैं देखिए मैं मैनेजमेंट में हूँ, मैं अपने दायरे की बात करूंगा। बच्चों की बात कर रहे हैं कि वो कोई और कॉलेज की थी, आपको ये तो पता चल गया कि वो किसी और हमारे की नहीं है, तो आप सबको अभी तक ये नहीं पता चला कि क्या हुआ है? नहीं, हमें क्यों नहीं पता लगा, इसमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो भी वो स्टूडेंट्स आए, जैसे पहले भी हमने कहा कि वो मुख्तलिफ कॉलेजेस के हैं, उनके कहने का मकसद ये है कि हमारे डिफरेंट कैंपसेज हैं, डिफरेंट लोकेशन में बॉयज़ एंड गर्ल्स के डिफरेंट कैंपसेज हैं, उस कैंपस से रिलेटेड उस कंसर्न जो गर्ल्स हैं उनमें नहीं थी। हमने देखा है, उनको सर्च किया है, हमारे डिफरेंट कैंपसेज की थी। यहाँ मैं एक बात मैं और आपसे करना चाहूँगा, देखें हॉस्पिटल्स का जिक्र आता है, आपको पता है गवर्नमेंट का SP होता है कि किसी भी हॉस्पिटल में कोई ऐसा पेशेंट जाता है बगैर पुलिस के दाखिल ही नहीं हो सकता। एक ने रिफ्यूज किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, तो चीजों को हमें कुछ तरह से अंडरस्टैंड करना आपके मौके के ऊपर कि आपने जो पहले बयान जारी किया, जो आपके ग्रुप के चैनल से भी ऑनर हुआ, जिसमें आपने फरमाया कि हमने उसको बुलाया था उस अपने गार्ड को, लेकिन पुलिस ने 13 तारीख को जो बयान जारी किया उनके मुताबिक ना कोई वाकया रिपोर्ट हुआ, उन्होंने अपने जराये से उस बंदे को गिरफ्तार किया। अब एक सवाल, दूसरे नंबर के ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन मंसूख हुई, उसकी बुनियाद क्या है? तीसरे नंबर के ऊपर बच्चों के पास जो ऑडियो मैसेजेस हैं, आपकी मैनेजमेंट ने जो रोका एहतजाज से, वो आखिर इतने दिनों से चल रहा था, तो किस बुनियाद के ऊपर आप उनको एहतजाज से रोक लेते हैं, उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहा? इसमें ये भी ऐड करते हैं, आपने इंग्लिश से रिलेटेड है, आपने वीडियो में दिखा और अभी कहा कि आपका पैगम्बराना पेशा है। ये पैगम्बराना पेशा नहीं है, आपका बिजनेस है, और जो इस ग्रुप का माजी है वो ये बताता है कि एक इवेंट अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में भी हुआ था, और किस तरह मीडिया मैनेज किया गया था, और फिर उन वालिदैन को तकलीफ किया गया था। तो लिहाजा हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि ये पैगम्बराना पेशा नहीं है, आपका बिजनेस है। और दूसरा उमर फराज गोंडल ने जो सवालात किए हैं, इसमें एक ऐड ये कर दें कि एक पॉलिटिकल पार्टी की रहनुमा की सिस्टर का नाम भी अब हुकूमती सफों की जानिब से आ रहा है, और कुछ आपको भी बताया गया हो गया। क्या सरताज गुल की बहन जो लाहौर तालिबा ख़वातीन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, वो इस
معاملے میں ملوث ہے یا نہیں؟ چلیے بہت سارے سوالات ہو گئے, مل کے جواب دیتے ہیں. نمبر 1 تو یہ بات کہ جب میری پہلی بھی آپ نے جو ریفرنس دیا اس میں یہ بات بتائی آپ کو کہ ایس پی ایاز صاحب جو ماڈل ٹاؤن کے تھے وہ تشریف لائے سنڈے والے دن صبح 9 ساڑھے 9 بجے کے ٹائم تھا, وہ تشریف لائے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی تو یہ ایک پیشہ ہے اور ہمارا پیشہ جو ہے پیشہ نبیوں کا بھی ہوتا تھا نا, وہ کوئی بکریاں چراتے تھے, کچھ کرتے تھے, تو یہ پیشہ تو ہوتا ہے اور اس کا معاوضہ بھی دیا ہے. نمبر جو بات آپ نے رجسٹریشن کی یہ کیونکہ گورنمنٹ نے ایسا سمجھا, منسٹر صاحب نے جب انہیں انسٹرکٹ کیا, جب انہوں نے منسٹر صاحب نے ان کو انسٹرکٹ کیا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو, تو انہوں نے یہی مناسب سمجھا اور انہوں نے ہماری رجسٹریشن جو تھی وہ سسپینڈ کر دی. اور جہاں تک آپ نے ہمیں کسی یقین مانیے ہمیں بالکل بھی کسی بھی چیز کو پولیٹیسائز کر لینا, اس کو پولیٹیکل واقع اس کے ساتھ جوڑ دینا, اس کسی ایک پارٹی کو کسی دوسری پارٹی کو, ہمیں بالکل بھی اس چیز کا کوئی اندازہ نہیں ہے اور نہ ہی ہم کچھ اچھا سر یہ بتائیے گا اے ایس پی شہر مانو نے ایک والد اور اس کا چچا بھی وہ سامنے منظر عام پر آئے, انہوں نے کہا یہ اس بچی کا مبینہ طور پہ جو ہے چاچو اور اس کے والد ہے, وہ سٹوری کیا ہے؟ اور ایک چیز اور اچھا سر سیم ڈے پلیز سیم ڈے پہ منسٹر یہ ایجوکیشن یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہوا ہے, اور میں نے بچیوں کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں, آڈیو بھی سنے ہیں, اور دوسری سائڈ پہ ڈی جی آپریشن فیصل کا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں. پھر سرگودا سے ایک بندہ گرفتار ہو جاتا ہے, تو کانٹراڈکشن تو ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں سر دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں نا, یہی ساری تو کانٹراڈکشن ہے. کوئی سچائی ہوتی ہے کسی ایک پوائنٹ پہ آ رہی ہوتی ہے, کوئی ایک نام ہوتا ہے اس کے اوپر چل رہی ہوتی ہے. انہی ساری چیزوں نے ہمیں بھی کنفیوز کیا, آپ کو بھی کر رہی ہیں. اس کی وضاحت سے ہی ہم کسی سچائی تک پہنچ سکتے ہیں. آپ ہمارا موقف سنیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جس طرح پولیس ڈپارٹمنٹ جس طرح مختلف ڈپارٹمنٹس ہم سے گرلس کے بارے میں پوچھتے رہے کہ اس کا نام بتاؤ, اس کی پتہ بتاؤ, یہ کون ہے, یہ کیسے ہے, انہی میں سے ایک لڑکی جس کا بھی آپ نے ریفرنس دیا کہ اس کے پیرنٹس کو وہاں پہ انٹروڈیوس کروایا گیا, ہمارے نوٹس میں بالکل بھی یہ بات نہیں, نہ ہی ہم نے ان کے پیرنٹس کو وہاں انوائٹ کیا یا لے کے گئے. ہم نے صرف یہ بات بتائی انہیں کہ یہ لڑکی جس کا نام ایزا ہے یہ 3 اکتوبر سے 15 اکتوبر تک ایبسنٹ کالج سے اپنی لیو کی وجہ سے اس کو گھر میں کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے, جو کہ ہمارے پاس ڈاکومنٹری پروف موجود ہے. یہ ڈاکومنٹری پروف ہم نے کوئی 12-13 تاریخ کو نہیں بنایا, وہ 3 اکتوبر سے اپنے گھر میں ہے. اس کو کوئی کون سی والی کیمپس 10 کی ہی ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہ ساری 2 پریس کانفرنسز ہو گئی, ایک پنجاب گروپ آف کالجز کی طرف سے اور ایک پنجاب پولیس کی طرف سے. ابھی تک صحافیوں کو کچھ CCTV فوٹیج نہیں دکھائی گئی, اس کو کیوں منظر عام پر نہیں لایا جا رہا؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ پنجاب گروپ آف کالجز کے گارڈز کو یہ احکامات کس نے دیے کہ وہ طلباء پر تشدد کریں؟ اچھا سر اس میں ایڈ کر لیں, کیا پولیس کے ساتھ آپ کی کوآرڈینیشن بہتر نہیں ہے؟ کیا ہی اچھا والدین بہت زیادہ پریشان ہیں, اطلاع نہیں ہوتی میڈیا کے اوپر تو بلیک آؤٹ ہے. دوسرا یہ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ بیسمنٹ میں نہیں 3rd فلور پہ ہوگا, تو آپ CCTV فوٹیج شیئر کریں گے, اس کو کلیئر کرتے ہوئے میڈیا کے ساتھ وہاں بھی ختم ہو جاتا ہے. ابھی بھی یہ کافی سارے کوشچن جمع ہوئے ہیں. یہ نئی چیز میرے لیے ایک آئی ہے کہ ہیپنڈ آن دی 3rd فلور. دیکھیے جہاں تک آپ کا جو میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں, پہلا کوشچن تھا کہ وائی وی پیپل آر ناٹ پرووائڈنگ یو CCTV فوٹیج. یہ 10 GB کی ہے. یو آر ریسورسفل پرسن ایز کمپیئر ٹو می. ہماری مینجمنٹ سے آپ زیادہ حائل ہیں, آپ کے زیادہ ریسورسز ہیں. آپ یہ سوال پلیز سے کریں, میری خواہش ہے. آپ ان سے کہیں گے نہیں ہمیں CCTV فوٹیج کیوں پرووائڈ نہیں کر رہے, کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی طریقے سے ان کو ہر چیز پرووائڈ کر دی ہے, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. TVR بھی وہ انہوں نے ہم سے منگوا لی ہے. ایک ہوتا ہے CCTV فوٹیج جو ایک اسٹور ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے پھر مین اسٹور ہوتی ہے. وہ TVR DVD جو کچھ ہے وہ سارا ان کے پاس ہے. آپ ان سے سوال کریں پولیس سے, ان کی پریس کو پلیز میں یہ کمپلیٹ کر پلیز میڈم آپ آگے کیجیے گا, میں کمپلیٹ کروں. یہ پولیس کو آپ پوچھیں ان سے کہ جی آپ کو DVD انہوں نے دی ہوئی ہے, تو دیکھیں میں نے ڈپینڈ کرنا ہے اپنے بچوں کا, اپنے اسٹوڈنٹس کا. ہم اس پروفیشن میں ہیں, مجھے 36 سال ہو گئے اس پروفیشن میں. میں نے ٹیچنگ بھی کی ہوئی ہے, میں ایڈمنسٹریشن میں بھی, میں کتابوں کا آتھر.
لیکن آپ یقین کریں کہ فرام لاسٹ 36 ایئرز ہم اپنے بچوں کی اسی طرح کیئر کرتے ہیں جس طرح میں اپنی بیٹیوں کی کرتا ہوں. تو یہ جو ایونٹ ہے ابھی میں سن رہا ہوں اب یہ ہوا ہے کہ میں یہاں اس کیمپس میں میرا آفس یہاں پہ ہے, میڈم کا ادھر ہے, ظاہر 10 نمبر پہ ہے. کسی گارڈ کو یہ انسٹرکشن نہیں تھی کہ آپ نے, ہم ہمیشہ ویسے نارمل روٹین میں ان کو کہتے ہیں کہ یار آپ نے سر کہہ کے بڑے پیار سے بچوں سے ڈیل کرنا ہے. بٹ واٹ ہیپن, ایک بریک ہوتی ہے, ہمارے بچے چلے جاتے ہیں کلاسز میں واپس. لیکن جب آپ دیکھیں کہ باہر سے کوئی اخلاقی پہلو ان بچوں کا, ایک گرلز کیمپس ہے, جب اس کا گیٹ توڑ کے باہر سے بوائز اندر انٹر ہوں گے, آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں گارڈ کیا کریں گے؟ تو سر گارڈ کے علاوہ کیا کارروائی ہوگی؟ کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہے. آپ جو بھی سن لیں, آپ پلیز بات کریں, جو بھی اس میں انوالو ہوگا, اگر گارڈ ڈیلیبریٹلی یعنی اس نے خود اس طرح کا کچھ کیا ہے, تو آپ یقین رکھیں, میں اپنے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ جس دن مجھے یقین کریں, مجھے یہ پتا چلا نا کہ وی آر ناٹ آن دی رائٹ سائڈ, I will leave this profession. اس سے بڑا مداوع نہیں ہو سکتا. میں اس پروفیشن کو چھوڑ دوں گا جس میں مجھے 36 سال میں گزارے. میں نے پنجاب یونیورسٹی میں 3-4 سال لیکچر کیا, لیکن میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ نتھنگ ہیپنڈ. اور جو گارڈ والا آپ بتا رہے ہیں مجھے بار بار, کسی گارڈ کو یہ انسٹرکشن نہیں تھی. ظاہر ہے اگر میرے کیمپس میں بھی گیٹ توڑ کے بچے انٹر ہوں گے تو گارڈ دے ول ٹرائی ٹو ہینڈل دی ایشو. وہ ہم پروفیسرز کو, یہاں میرے شہزاد صاحب ہیں, میرے پروفیسرز ہیں, ان کو بیچاروں کو تھپڑ پڑیں گے آؤٹ سائڈر سے. تو یہ ایک میس کریٹ ہو جاتا ہے, کیوس کی سچویشن ہے جس کو آپ بھی جانتے ہیں کہ ہاؤ آل اٹ ہیپنڈ. آپ کے پاس ویڈیوز ہیں, سارا کچھ ہے. یعنی میرے کالج میں کوئی 8 کے قریب 7-8 اسٹوڈنٹس تھے جو وداؤٹ یونیفارم, وہ گھس آئے, کوئی اور اپنے سول دوسرے ڈریسز میں آ گئے. اب یہ ظاہر ہے گارڈز کی اپنی ذمہ داریاں ہیں, ان کو مارنے کا تو ہم نے نہیں کہا, لیکن جہاں کہا ہے انشاءاللہ وی ول ہولڈ دی انکوائری, اور اس کو جو اقرار واقعہ سزا ہوگی وہ ہم ضرور دیں گے. یہ ایک اور چیز ہے, یہ اس واقعے سے اس کا ریلیونس نہیں ہے. واقعہ یہی ہے کہ واقعہ نہیں ہے, ایگزسٹ نہیں کرتا. اگر یہ ایگزسٹ کرتا ہوگا, آج سچ ہو جائے, ہفتے بعد ہو جائے, 10 دن بعد ہو جائے, میری یہ بات ریکارڈ میں رکھ لیں. I will resign from my duties. I will leave this profession. یہ اتنا بڑا دعویٰ میں آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ سارے میڈیا کی موجودگی میں اس پروفیشن میں نہیں رہوں گا, اور میں رائٹ سائڈ آف دی اسٹوڈنٹس پہ کھڑا ہوں گا. میں کسی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں, میں اپنے چیئرمین کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں, میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ تو آپ گارڈز کا رویہ بتا رہے ہیں, لیکن جب یہ احتجاج ہونے سے پہلے یعنی کہ تشدد کیا احتجاج سے پہلے, اس کی یہ میڈم بیٹھی ہیں, اسے پوچھیں یہ جو بھی ہے کہ یہ تشدد کریں. یہ ساری دیکھیں ایک میس ہوتا ہے یار, بن گیا. ٹیچر بیچاری دور لگا رہی ہے بچوں کو اپنے. اب ابھی ایک اور آپ سے سوال کرنا ہے, میں پہلے کروں کہ جی لاک کر دیا گیا. یہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں سوشل میڈیا چل رہی ہے, یہ سوشلی بچوں کو لاک کر رہی ہے. آپ یقین کریں, ابھی بھی دیکھ لیں, یہ کمرے ہمارے ہیں, بوائز کے بھی ہیں, گرلس کے بس کسی میں چلے. ہمارے لاک سسٹم نہیں ہے. اس کی ریزنز آپ کو سمجھدار ہیں, آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کیوں ہم لاک نہیں لگاتے. ہم 2-4 بچوں کو اکٹھے کلاس میں نہیں بیٹھنے دیتے. کسی جگہ پہ ہمارے سسٹم میں کلاس روم کا لاک سسٹم موجود نہیں ہے, لیکن کلیم کرنے والے کریں گے کہ جی دیکھیں جی لاک کر دیا, لاک کر دیا. ہم کوشش کر رہے تھے کہ اپنے بچے جو اندر آ گئے ہیں وہ پڑھیں, وہ کلاسز میں موجود رہے, وہ پروٹیسٹ نعرے بے شک مارتے رہے, لیکن وہ پیسفل رہے. واٹ ہیپنڈ ایکچولی, جب پیپل اسٹوڈینٹس یا اور لوگ جو باہر سے آئے ہیں, تو پھر یہ کیوس ہے, اور کیوس میں جس طرح ہوتا ہے نا, پھر اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہوتا, کون کیا کر رہا ہے, کس کے ہاتھ میں جو آ رہا ہے, کسی کے ہاتھ میں وہ لکڑی آ گئی ہے, کسی کے ہاتھ میں کوئی آ گیا. ہم تو, میں یقین کریں کہ میں نے اپنا دفتر, میں اپنے آپ کو بچا رہا ہوں, میں اپنا دفتر میرے ایسی جگہ پہ ہے جس کا کوئی بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ہے. لیکن باہر سے لوگ آ گئے, اپنے بچوں کو تو ہماری تھوڑی بہت لحاظ کر لیں گے, باہر والے کیوں کریں گے. اچھا میڈم آپ سوال کریں, آپ بڑی دیر سے آپ آپ نے مجھے ٹائم دیا. سوال یہ ہے کہ جب ہوا کچھ نہیں تو یہ اتنا سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ آپ کا کام ہے, یہ آپ کا بھی یہ نہیں, ہمارا کام ہم نے کر دیا. میرا سوال سنیں, آپ نے پلیز. دیکھیے جب ہفتے کی رات ہے, یہ سب کچھ ہوا, میڈم ساتھیہ بھی ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہے, پولیس نے آپ سے رابطہ کر دیا, سوشل میڈیا کی بات آپ تک بھی پہنچ گئی تھی, تو آپ کو ایسا نہیں لگتا تھا کہ اتوار کی روز ہی آج جو آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, آپ کیا اسی ٹائم پہ سوشل میڈیا پہ اپنا ہی ایک بیان جاری کر دیتے
کہ جی اگر آپ لوگوں تک یہ بات پہنچی، ہم تک پہنچی، ہم اس کو دیکھ لیں، اس میں تحقیق کر رہے ہیں، یہ کارڈ پکڑ لیا، یہ پرنسپل صاحبہ اس کو سسپینڈ کر دیا، لڑکیوں کو لڑکوں کو کمروں میں بند کر کے لاک کر کے ان کو مارا گیا، تشدد کیا گیا اور گارڈوں سے ہی کروایا گیا. یہ آپ کون سا بھی کمپنی پیشہ کر رہے ہیں؟ اور یہ اب یہ 10 سال پہلے ہو گیا، اس سے چند سال پہلے اگر ہم پیچھے دیکھیں تو یو سی پی میں بھی جب اسٹوڈنٹ باہر آئے تھے تو یہ آپ کے نعرے کا یہ وسیلہ بن چکا ہے. اسٹوڈنٹ جب بھی احتجاج کریں گے ان کو ماریں گے، تشدد کریں گے، بالکل ویسے کریں گے جیسے وہ کچھ جنگلی جانور ہے. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے یہ کیوں کہ وہ کبھی گرتی ہے؟ پولیس کا بیان اور آپ کے بیان میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ لوگ اس چیز کو کیوں بھی آپ سسپینڈ کرتے ہیں؟ اس کو ابھی بھی پکڑایا نا آپ نے گارڈ کو، اسی ٹائم پہ پکڑایا تھا جب آپ نے، تو آپ بیان دے سکتے کہ جی ہم نے سیکورٹی گارڈ کو پکڑ لیا ہے. اب صرف آپ یہ ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ پلیز raise the question. What's the question? سر یہ کوشچن ہے، اگر آپ پروفیسر ہو کے سمجھ نہیں سکے تو سر میں پروفیسر نہیں. میری لاہور یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی طرف سے بھی جو مینجمنٹ ہو گیا تھا نا، یہ سوال ہے کہ آپ سب لوگ چپ کیوں رہے؟ بس جی پلیز. السلام علیکم. ایک تو یہ کہ ہم نے مس مینجمنٹ نہیں، موبائل پیچھے بھائی آپ کا کیمرا لگا ہوا شراط صاحب بیٹھا اوپر ہو جاتے ہیں. مس مینجمنٹ یہاں پہ نہیں ہوئی ہے. مس مینجمنٹ کو اگر آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ایک ایموشنل رسپانس تھا جو ہم لوگ کچھ کہہ نہیں رہے تھے. صرف ایک دن کے لیے منڈے کو آغا صاحب کے بیان سے پہلے ہمارے آفیشیل سوشل میڈیا پیج کے اوپر پوسٹ لگ گئی تھی جس میں ہم نے یہ کلیئرلی آؤٹ لائن کیا تھا کہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ہم لوگ پولیس کے ساتھ کنیکشن میں ہیں، ہم لوگ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں اور جیسے انویسٹیگیشن آن گوئنگ ہے ہم لوگ آپ کو بتاتے ہیں. پہلی بات یہ منڈے کو لگ چکی ہوئی تھی، ویڈیو صرف کل نکلی، ادروائز منڈے کے دن ہی یہ پوسٹ لگ چکی تھی. دوسرا یہ کہ یہ پریس کانفرنس پہلے نہیں ہوئی. ایک ادارہ ہے جو پچھلے 40 سالوں سے کام ہے اور وہ تعلیمی پیشے کے اندر اور ہے. اٹس ان دا بزنس بٹ ان دا بزنس آف ایجوکیشن. اوکے، اٹس اونڈ بائی اے فیملی. They have invested their lives. Education is not a They have invested their lives. They have invested their lives. They have invested their lives in educating these people. So in ایک توبت لگتی ہے which has no roots. Which has no roots. And social media makes it big. So the post of what our stance is was put up on Monday on social media. That's all that needs to be said. اب اتنا بڑا کیوں بنا سوشل میڈیا کا؟ آپ سوشل میڈیا سے پوچھیں. جو سیکیورٹی گارڈ والا معاملہ ہے آلریڈی بھی عارف صاحب بتا چکے ہیں کہ اگر کوئی ایسی ہینڈلنگ ہوئی ہے تو ظاہر ہے ہمارے پاس ریکارڈ ہوں گے، ہم ضرور ایسی کارروائی کریں گے. سیکیورٹی گارڈ کیا کسی سے بھی ہوئی ہوگی تو ہم ضرور کریں گے. باقی جو آپ بات کر رہی ہیں کہ سیکیورٹی گارڈ نے کسی کو کلاس روم میں بند کر کے مارا، تو وہ بچے جو ہیں کمپلیننٹ جو ہیں وہ تو ایک بہت بڑے کمپلینٹ ہونا چاہیے. ایف آئی آر تو وہ جا کے کٹواتے، ایف آئی آر تو ان کو کٹوا دینی چاہیے. ہمارے پاس ہے، ہمارے سامنے میم وہ فوٹیجز جو بند کمرے کی ہیں وہ تو آپ کے پاس نہیں آ سکتے نا، جس کا آپ تذکرہ آپ کائنڈلی دیجیے، مجھے بھیجیں. آپ ہیلپ آؤٹ کریں، آپ ہمیں دیں وہ بند کمروں کی فوٹیج. اور باقی اب سیکورٹی گارڈ یا جو بھی اسٹاف ہے ہمیں معلوم ہے اس کو کریں. بچوں نے کیمپس پہ حملہ کیا ہے، کیا آپ ان کو آپ آن کریں گے یا ڈس آن کریں گے؟ آپ ان کے خلاف فیوچر کیا ہے ان کا؟ نہیں ہم ٹیچرز ہم کسی کا فیوچر نہیں کراتے. انہوں نے آپ کے کیمپس پر حملہ کیا ہے، سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی ہے کہ آپ ایف آئی اے کے پاس جا رہے ہیں، پولیس کے پاس جا رہے ہیں کہ آپ ان کے خلاف کوئی کرمنل کیسز ریجسٹر کرائیں گے کہ آپ ہم اسٹوڈنٹس ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. دیکھیں میں تو میری اپنی رائے ہو سکتی ہے، مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ بچوں کی کسی انوسینس پہ کسی بے فکانہ عمل کے اوپر یہ اتنی زیادہ کریٹ ہو گئی وہ چیز. بچوں کو سمجھانا ہمارا فرض ہے، وہ ہماری کلاسز میں آئیں گے، ہم انہیں سمجھائیں گے، سمجھائیں گے. آپ نے بھی جب سے پوچھا کہ میڈیا نے کیا انویسٹیگیشن کی ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا. تو میڈیا نے جو انویسٹیگیشن کی ہے جو چیزیں رائے سے معلوم ہوئی ہیں اس کے 5 پوائنٹ ہیں. ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو بچی سامنے لائی گئی جس کے بچے
वारदात सामने लाए गए हैं। एक तो वो बच्ची वाकई सीढ़ियों से गिरी हुई है, वो नहीं है, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये वाकया 8 अक्टूबर को है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये वाकया बेसमेंट में नहीं बल्कि 3 अक्टूबर पर, ये भी लेटेस्ट न्यूज़, और वहाँ पर एक बच्चे को थप्पड़ भी मारे गए हैं। ये इन्वेस्टिगेशन है। और एक और रेप नहीं हो सकता ना मेरा यार। सवाल, अब दो चीजें मिक्स है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वाकया 3rd पे हुए हैं, साथ ही आप कह रहे हैं बच्चे को थप्पड़ भी मारा। आपने बता देना मेरा सवाल पांचवा पॉइंट सुनने सर, 5 पॉइंट, 5वां सुनिए, फिर आपने जवाब देना। आप कहते हैं कि थोड़ा सा चलने दो। 5वां पॉइंट इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि जो पुलिस ने टिकट्स जारी किए पहले, जो क्राइम रिपोर्टर्स के ग्रुप में आए, वो पुलिस ने है, उसके 5वें टिकट में लिखा हुआ है कि बच्ची पे का मेडिकल करवाया गया। अगर बच्ची सीढ़ियों से गिरी हुई थी तो मेडिकल करवाने की क्या जरूरत थी? और लिखा गया है कि उसके पेट और टांगों पर निशान है। सीढ़ियों से गिरने तो सर पर निशान आते हैं। मैं इसको जी मुझे देखिए, एक तो ये है कि आप जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है या किसी और डिपार्टमेंट की है, प्लीज आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हूँ, उसको आप मेरे से ना जोड़ें। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके एक रिपोर्ट दे दी है। वेदर यू वांट टू बिलीव और नॉट, दिस इज अप टू यू। आप करना चाहते हैं आप उस पर यकीन करें, आप नहीं करना चाहते हैं आप यकीन मत करें। मैं सिर्फ डिफेंड ये करूंगा। देखिए, आप मैडम ने भी बड़ा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन किया कि व्हाई ऑल इट हैपेंड इन आवर इंस्टीट्यूशन डिफरेंट। एक तो ये देखें, ये एज ब्रैकेट कौन सी है। ये जितने बच्चे हैं ये सारे 16, 17, 18 साल के, और टिकटॉक पे आपको पता है बच्चे भी बनाते हैं। ये हमारा एक इसके पॉजिटिव भी है सोशल मीडिया के, इसके नेगेटिव्स भी हैं। तो इसको पॉजिटिवली यूज कर रहे हैं, कई बच्चे इसको नेगेटिवली यूज कर रहे हैं। जहां तक देखें, अभी एक इधर से एक और क्वेश्चन नया आ गया कि जी 3rd फ्लोर पे ये वाकया हुआ, ये हमारे लिए भी एक भी न्यूज थी। देखिए, मैं आपको ओपन ऑफर कर रहा हूँ, एक मैंने पहले ऑफर की है, एक दूसरी भी कर रहा हूँ। इफ एनीबॉडी फ्रॉम योर साइड, if you have the evidence of the hospital, Evercare or whatever, if you have the evidence of any guard who is deliberately involved in those activities, तशद्दुद वगैरह whatever, आप यकीन करें कि आप वो हमें दें। अगर मैं एक्शन ना करूं, अगर हम उसके खिलाफ एक्शन ना लें, वो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे पकड़, लेकिन दे आपकी भी जिम्मेदारी उतनी है। ये सोशल इशू है। देखें, आज खुदा न खास्ता ब्लास्फेमी है, उसके ऊपर एक आप एलिगेशन सोशल मीडिया में लगा दें, कोई उस बच्चे को, उसको किसी और बंदे को कोई लिंचिंग में ले जाए, किसी और एक्टिविटी में ले जाए, उसको मार दे, हम बाद में सिर्फ पछताते रहते हैं। मैं इतना बड़ा क्लेम आपसे किया है कि मैं आपके सामने आ जाऊं, मैं 10 दिन बाद फिर आ जाऊंगा। लेकिन एक चीज ये में रखें कि अगर आज आप राइट साइड पे नहीं खड़े होंगे, मैं नहीं कह रहा मेरी राइट साइड वो है जो दुरुस्त है, जो हक पे है। अगर ये वाकया हुआ है, मैं रिपीट करूंगा, तो वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लेकिन अगर ये वाकया नहीं हुआ, तो मुझे उस सोल्यूशन का भी बताएं कि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स। आप यकीन करें, हम तो अपने बच्चे ही उनको समझते हैं। सर एक बात सुनिएगा, मैं ना ये कंप्लीट कर, लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट। सर की लड़ाई तो नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स ने अपना ठीक है, मैं अपना अच्छा एक हो गया। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मान लिया कि स्टूडेंट की मिस अंडरस्टैंडिंग होगी, उन्होंने प्रोपेगेंडा किया होगा, पर बाद ये एक 16 साल की बच्ची पूरे मीडिया के सामने खुद को बदनाम क्यों करे? कौन सी देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, कौन है बच्ची कहाँ पे है? अच्छा, मैं उसका करता हूँ, फिर आप के साथ 2 घंटे यहाँ पे हूँ। सर नहीं, आप 2 घंटे नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं। मैं पहले बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि हमें अभी तक बच्ची का पता नहीं है। जो सीएम को रिपोर्ट पेश की गई है, जो एक हाई पावर कमेटी बनी थी, उसमें बच्ची के घर जाके इंक्वायरी की गई, तो आपको अभी तक पता ही नहीं है। 36 अफराद ने उनके इंटरव्यूज किए गए। आज सुबह थाना में एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ? किसमें रिपोर्ट को देखिए जी, बिल्कुल देखिए क्या लिखा हुआ। आपको उसका मैं बता देता हूँ। कमेटी में तो खुद है, कमेटी में तो मैं खुद हमारी आपको बताए ना कि आप ये मैडम कह रही है बच्ची कौन है। आप गलत बात चलेंगे, हम यही तो आपसे कह रहे हैं। उसके वालद के साथ मैं खुद करके आया, वो बच्ची ईसा प्लीज सुनिए, बच्ची ईसा मेरे साथ बैठी थी, उसके बाद बहन बैठी थी और उसके बाद सब बैठे थे। मैंने सारा उन्होंने कहा कि ये प्लीज सर, 1 मिनट, इसमें कोई जो है वो एक्शन नहीं है। ये सारे मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है।
आप उनसे पूछे सर मेरी बात सुने ना, आपके अगर कॉलेज को कोई डीप नेम कर रहे हैं तो आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं? देखिए मेरे हम किसी पॉलिटिकल एजेंडे को नहीं जानते हैं, हमें नहीं पता, हम तो अपनी चीज़ों को बस संभालना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि और यही बार बार रेपिटेशन हो रही है। मेरी आपसे फिर गुजारिश है कि अगर आप इतना अच्छा जानते हैं, इतना अच्छा आपको पता है एग्जैक्ट